چاہے کچھ ہو، امام کے نزدیک ہیں تو زندہ ہیں۔ میرے جوانوں، میں نے آج کی تقریر شاید تمہارے لیے کر دی، میرے جوانوں توجہ کرنا اس جملے پر، تم سے بہتر اس جملے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کائنات میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے بڑا آئیڈیل دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جوانوں سمجھو، اگر امام کے ساتھ ہو تو حیات ہے، اگر امام سے دور ہو تو موت ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ ایک جوان کا پیغام ہے، نہیں ایک نوجوان کا پیغام ہے، جس کو گلے سے لگا کے پوچھا کیف الموت عندک، میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فوراً مسکرا کے کہتا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دیکھ رہے یہ کس جوان کا پیغام ہے؟ یہ اسی کربلا کے جوان کا پیغام ہے، اسی کربلا کے جوان کا پیغام ہے کہ جسے تاریخ نے ایک یتیم کے نام سے یاد کیا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ تاریخ میں ایک یتیم کے نام سے یاد کیا گیا۔ عجب کیفیت ہے اس بچے کی۔ شب عاشور ماں نے اپنے بچے کو بلایا، سامنے بٹھایا، جناب فروا کربلا میں موجود ہے، 13 برس کا سن ہے جناب قاسم کا۔ مقتل نے لکھا لم یبلغ الحلم، یہ بچہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ ماں نے بٹھایا، میرے لال کل شہادتوں کا دن ہے قاسم۔ کہاں اماں؟ ایسے ہی ہے، مولا نے بیان کیا ہے۔ کہا پھر میرے بچے، میرے لال تیری عمر تو بہت کم ہے، لیکن یہ ماں یہ چاہتی ہے کہ مولا پر جان نثار کر دے۔ ہاں میں اماں ایسا ہی ہے، میں کسی طریقے سے کوتاہی نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، میرے دودھ کی قیمت رنگ لے آئی۔ عجیب ہے، کہاں ملیں گی ایسے مائیں جو 13 برس، سوچیے عمر، سوچیے 13 برس کے بچے کو موت کی تلقین۔ جہاں کہا تھا نا کہ ابھی تو تمہارے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے، دشمنوں نے کہا تھا۔ شب عاشور امام حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا، واقعہ آپ کے سامنے۔ خاموش ہو گئے، گوشے سے بچہ اٹھا، چچا میرا نام؟ قاسم نزدیک آؤ، قریب آئے۔ بہت چاہتے ہیں حسین ابن علی اپنے بچے کو، یتیم بچہ ہے، بھائی کا سارا زمانہ حسین ابن علی کے نظروں میں ہے، بھائی کی امانت ہے یہ۔ قریب آؤ، آئے، پوچھا میرے لال یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا چچا موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ میٹھی۔ چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، میرے لال تیرا نام بھی ہے اور تیرے بھائی علی اصغر کا نام۔ چچا میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے، کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ نہیں میرا لال میں لے کے جاؤں گا۔ لو عزیزو، رات کٹی، کسی طریقے سے رات کٹی، دن آیا، قربانیاں شروع ہوئیں، ایک کے بعد ایک میدان میں جا رہا ہے۔ جناب قاسم کئی مرتبہ گئے، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو امام حسین نے اتنی مرتبہ منع کیا ہو جتنا جناب قاسم کو منع کیا۔ آپ اٹھا کے تھے کسی جناب علی اکبر کو تو فوراً بھیجا، ایک لمحے کے نہیں روکا۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ جا ہی نہیں سکتے تھے چونکہ لشکر کا علم تھا، سب سے آخر میں نکلے، کل عرض کروں گا، لیکن جناب قاسم بار بار آئے اور روک دیا۔ آخر میں نوبت یہ آئی کہ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ جناب قاسم گئے، جا کے خیمے میں گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے،
اور بیٹھے رو رہے کون سی غلطی ہو گئی, کیا ہو گیا, چچا ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے, کچھ کہہ تو نہیں سکتے, روب امامت ہے, ادب امامت ہے, خاندان امامت کے گھر کا پلا ہے, سوچ رہے ہیں نفس میں. براعظم جہاد الاعداء اللہ. اے میرے بچے قاسم, جب تیرا چچا حسین کربلا کے میدان میں ہو اور چاروں طرف سے دشمن اسے گھیر لے, تو ان دشمنوں سے, اللہ کے دشمنوں سے اور نبی کے دشمنوں سے جہاد کو ترک نہ کرنا. اور سنو, اگر حسین تمہیں اجازت نہ دے تو اتنی مرتبہ جانا کہ اجازت مل جائے. اللہ کیا ادب امامت ہے, اگر اجازت نہ دے عاود ہو, اتنی مرتبہ آنا حتی یعظم لک البراز, تاکہ تمہیں جنگ کی اجازت دے دے. بس یہ سننا تھا, جلدی سے اٹھے, اما خدا اما خدا حافظ, اب اجازت مل جائے گی, جلدی سے باہر آئے. امام حسین نے دور سے آتے دیکھا, نباز فطرت حسین, عالم الغیب کا نمائندہ حسین, سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے. قریب آئے, چہرے پر مسکراہٹ ہے. چچا اب تو اجازت دینا ہوگی. کیا ہوا میرے لال, کا بابا کا سفارش نامہ لایا, اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا. خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے, سارا زمانہ نظروں میں گھوم گیا, میں نے نہیں دیکھا اس مرحلے کے علاوہ کہیں حسین ابن علی کو غش آیا ہو. اپنے بھتیجے قاسم کو گلے سے لگا لیا, اتنا حسین روئے, قد غشی علیہما, دونوں غش کھا کے گرے. حسین ابن علی بھی غش کھا کے گرے, قاسم بھی. بس مجلس تمام ہو گئی, غش سے فاقہ ہوا, لے کر کے خیمے میں آئے. اے زینب کوئی نیا لباس ہے؟ کہا بھیا نہیں ہے. کہا چفلا صندوق اٹھا کر کے لاؤ. لے کر کے آئی, بھیا کی قبا نکالی, بھیا کا ماما نکالا, جناب قاسم کو پہنایا, بھائی کا ماما قاسم کے سر پر باندھا, لے کر کے باہر آئے, گھوڑے پر سوار کیا. دشمن کہتا ایسا لگا جیسے حسین کے خیمے سے کوئی چاند کا ٹکڑا نکلا, چاند کا ٹکڑا نکلا اور جا کے شامی بادلوں میں ڈوب گیا. ارے سوچو, جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. بس مجلس تمام ہو گئی. آئے جناب قاسم, آئے, خوب لڑے. حسن ابن علی کا بیٹا تھا, عباس کا بھتیجا تھا, خوب لڑے, ارزق کے 4 بیٹوں کو مارا, خود اسے قتل کیا. جوش شجاعت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک شقی نے کہا کہ ابھی میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاتا ہوں. دوسرے نے کہا چھوڑ, تجھے کیا مطلب اس سے, وہ ایک بچہ ہے, لڑ رہا ہے, لوگ اسے دیکھ لیں گے. کہا نہیں, میں جاتا ہوں, میں آواز دوں گا, اگر بہادر ہو تو سامنے سے آ. جناب قاسم جو سے شجاعت بڑھ رہے تھے, پیچھے سے آیا اور آ کر کے تلوار سے وار کیا, ایسا سنگین کہ سر دوپارا ہو گیا. دادا کی طریقے سے سر دوپارا ہوا. قاسم نے گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈال دی, گھوڑے سے زمین پر آئے, ایک آواز دی, چچا خدا حافظ. حسین ابن علی نے دور سے دیکھا, مقتل کے فکرے ہیں, باز شکاری کی طریقے سے حسین جھپٹ کے قاسم کو پہنچے. قاسم کا قاتل قاسم کو وار کیا, اس نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, حسین کی شمشیر پڑی, اس کے ہاتھ قلم ہوئے, فوجیں اسے بچانے کے لیے بڑھی. اسی عالم میں غضب ہو گیا. قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے, ادھر سے گھوڑے ادھر دوڑے, ادھر سے گھوڑے ادھر دوڑے.
چچا چچا۔ اب دشمنوں نے جب دیکھا تو کیا دیکھا، جب دامن گرد چاک ہوا، ایک لاش کے سرانے حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے بچے، تیرے چچا کا بڑا سخت ہے کہ تو پکارتا رہا